ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ سیدہ عطیہ خاتون بنت سید اختر حسین مرحوم کی روح کو اصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ہذہ الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال علی علیہ السلام اوصیکما بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے برگزار کی گئی ہے، جو اہل بیت کی چاہنے والی امام حسین کی عزادار و ماتمدار اور ہر اعتبار سے اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والی، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برگزار کی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ان کی قبر کو اور زیادہ روشن و منور کرے اور انہیں جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرمائے۔ آج کی مجلس کا موضوع مولا کائنات کی ایک حدیث ہے، جس کے ذیل میں یہ پوری تقریر پیش کی جائے گی، اور اس کا عنوان ہے نظم امر اور ڈسپلن۔ مولا کائنات نے 21 رمضان کی صبح کو، یعنی اپنی شہادت سے پہلے فجر صادق اور نصف شب کے درمیان کا جو وقت ہے، شاید یہی وقت رہا ہو، آپ نے اپنے بچوں کو جمع کیا، میرے لال حسن میرے قریب آ جاؤ، میرے حسین میرے قریب آ جاؤ، اور جناب زینب کو اپنے قریب بلایا، ام کلثوم کو، حضرت عباس کو، محمد حنفیہ کو، جناب عباس کے بھائیوں کو۔ جب سب چاہنے والے نزدیک آ گئے تو آپ نے صرف خطاب کیا امام حسن اور امام حسین کو، اور کہا اوصیکما بتقوی اللہ و نظم امرکم، میں تم دونوں کو ایک وصیت کر رہا ہوں۔
چونکہ یہ دونوں امام ہیں، اس لیے مولا کائنات نے چاہا کہ دو امام کے ذریعے سے ان کا یہ قول ان کے چاہنے والے، ان کے شیعوں تک پہنچ سکے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وصیت کے موقع پر جو گفتگو ہوتی ہے اسے ان کے چاہنے والے بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ علی بھی یہی چاہ رہے تھے، امام المتقین کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہمارے شیعہ ہماری اس وصیت کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ خطاب ایڈریس تو امام حسن اور امام حسین سے آپ نے کیا، لیکن ان کو ایک وسیلہ بنایا اور ان کے وسیلے سے یہ میسیج، یہ نہایت ہی امپورٹنٹ اور نہایت ہی اہم پیغام مولا ہم تک دینا چاہ رہے تھے، اور آواز دی، میں تمہیں حسن و حسین دو چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں، اسی کو میں وصیت کر رہا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی الہی و نظم امرکم، اور ڈسپلن کی رعایت کرو۔ دو چیزوں کی وصیت کی، ایک تقوی اور دوسرا ڈسپلن۔ ہم اور آپ جانتے ہیں، میں نے اس سے پہلے ایک مجلس اسی حدیث کے ذیل میں پیش کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ جو باتیں چھوٹ گئی تھیں اس سے پہلے والی مجلس میں اسے آپ کے سامنے بیان کروں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی الہی اور وہ ہے ڈسپلن۔ تقوی ہماری آخرت کے لیے ہے، ڈسپلن، نظم امر، یہ ہماری دنیا کے لیے ہے۔ البتہ اگر دنیا میں ڈسپلن ہوگی تو ہماری آخرت بھی معتبر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ اگر ہم نے دنیا کا استعمال آخرت کے لیے کیا ہے تو یہ دنیا وہ ہے جس کی تعریف کی گئی ہے، اور اگر دنیا کا استعمال دنیا کے لیے کیا ہے تو ایسی دنیا قابل تعریف نہیں ہے، اور مولا کائنات نے ایسی ہی دنیا کو جو آخرت کو خراب کر دے اسے 3 طلاق دیا ہے۔ یا دنیا طلقتک ثلاث لا رجوع بعدہا، اے دنیا، یہ علی تجھے 3 طلاق دے رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر پلٹنا ممکن نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو ان 2 باتوں کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا۔ نظم امر کیا ہے؟ ڈسپلن کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو وہ قومیں آگے بڑھی ہیں، ان قوموں نے ترقی کی ہے کہ جن کے پاس ڈسپلن ہے، جن کے پاس نظم امر ہے، جو اپنی زندگی کو ایک سسٹم کے تحت گزارتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں۔ ایسے لوگ کامیاب ہیں جو مولا کائنات کی اس وصیت پر عمل کر رہے ہیں۔ جتنی بھی بڑی شخصیتیں گزری ہیں، اگر آپ ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب کے سب ساری بڑی شخصیتیں، میں معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں غیر معصوم شخصیتوں کی بات کر رہا ہوں۔ جب ہم ان کی زندگی دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنی زندگی کو نظم امر کے سانچے میں ڈھال دیا تھا، تو یہ قوم کے لیے ایک مثال بن گئے، ایک نمونہ بن گئے، ڈائمنڈ بن گئے، ایک ہیرے کی طرح سے قوم کے درمیان روشنی دینے لگے، چمکنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ڈسپلن کے تحت گزاری۔ بہت سے واقعات ہیں میرے پاس، میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک
دو واقعے آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ہم سمجھیں کہ یہ جو موضوع ہے یہ کتنا اہم ہے اور کتنا قیمتی ہے۔ میری گفتگو جو اب شروع ہو رہی ہے، میں آپ تمام حضرات سے دست ادب جوڑ کر گزارش کروں گا کہ پوری توجہ کے ساتھ میری اس گفتگو کو سنیے گا۔ ہمارے جو بزرگ علماء گزرے ہیں، جب میں نے ان کی شخصیتوں کو، ان کی زندگی کو قریب سے کتاب کے ذریعے سے پڑھا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ ہستیاں تھیں علماء کی، شیخ صدوق و کلینی سے لے کر خمینی تک جو شخصیتیں گزری ہیں، ان کے بارے میں یہی ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارا جس طریقے سے کہ مولا علی نے وصیت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ بہت اہم بات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میرے ایک استاد حوض علمیہ قم میں تھے، اللہ ان کی روح پر اپنی رحمت خاص نازل فرمائے۔ بہت ہی عظیم استاد تھے، ابھی وہ اسیر خاک ہیں، اور وہ شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی مائے ناز کتاب جسے رسائل کہتے ہیں، جو حوض علم قم کی ایک بہت معتبر کتاب ہے، جس کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس کتاب کو پڑھ لیتا ہے وہ مجتہد متجزی ہو جاتا ہے، کسی ایک شعبے میں ماہر ہو جاتا ہے، کسی ایک شعبے میں مجتہد بن جاتا ہے۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے نا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رسائل، اور اس کتاب کا جو استاد ہے وہ آیت اللہ اعتمادی ہیں۔ جو لوگ قم گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ حرم معصومہ سے متصل ایک بہت بڑی مسجد ہے جس میں تقریباً 2500 لوگ آ جاتے ہیں۔ اس مسجد میں آغا اعتمادی درس رسائل دیا کرتے تھے، اور ان کے سامنے تقریباً 2500 علماء جن کے سر پہ امامہ ہے وہ شاگرد کی حیثیت سے بیٹھتے تھے، اور ان کے سامنے آغا اعتمادی ہوا کرتے تھے جو ایک شیر کی طرح درس دیا کرتے تھے، اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایسا مدرس رسائل کا ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہے۔ ہم لوگ جب ان کے درس میں جاتے تھے تو تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے پہنچتے تھے کہ آگے جگہ مل جائے، ورنہ اگر دیر کر دی تو پھر بالکل پیچھے بیٹھنا پڑے گا۔ آغا اعتمادی ایک، اور ان کا درس، ان کا طرز، ان کا انداز درس دینے کا جس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ لفظ لوگ استعمال کر دیتے ہیں لاجواب اور لاسانی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آغا اعتمادی جیسا رسائل کا استاد شاید ہی کبھی کسی حوض علمیہ کو مل سکے۔ چنانچہ ایک واقعہ مجھے نقل کرنا ہے۔ ڈسپلن کسے کہتے ہیں آپ اسے سمجھ لیجئے، میں بہت مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ڈسپلن ہے۔ ہم ناکام کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ڈسپلن نہیں ہے۔ یعنی کامیابی اور ناکامی کے معیار کو اگر کچھ کہا جائے گا تو اسے ڈسپلن کہا جائے گا۔ ایک شخص کامیاب ہے یعنی اس کے پاس سسٹم ہے، ایک شخص ناکام ہے یعنی اس کے پاس ڈسپلن نہیں ہے۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے نا عزیزو؟ چنانچہ کہتے ہیں ایک دن آغا اعتمادی آئے، 2 سے 2500 طلاب جو سب کے سب صاحبان امامہ ہیں وہ آپ کے درس میں بیٹھتے ہیں۔ ہم لوگوں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، کسی کتاب میں نقل نہیں ہے کہ صاحب یہ روایت غلط ہے اور فلاں ہے، یہ تو اپنی دیکھی ہوئی بات ہے۔ آئے اور آنے کے بعد ممبر پہ بیٹھے، درس شروع کیا۔ آج یہ شعر جس طریقے سے ہمیشہ گرجتا تھا، آج آواز میں وہ گرج نہیں ہے۔ آج آواز میں وہ
جیسے کوئی شیر دہاڑتا ہو انداز نہیں ہے، لیکن درس تو انہوں نے ویسے ہی دیا، تھوڑی آواز ان کی کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید طبیعت ناساز ہے، شاید نزلہ ہے، اس لیے آواز ان کی اتنی کمزور ہے، لیکن اس اللہ کے بندے نے، اس علی کے متوالے نے جب درس مکمل کر لیا، 11 سے 12 بجے ان کا کلاس ہوتا تھا، تو ایک مرتبہ بھرائی ہوئی آواز میں انہوں نے کہا، برادران عزیز، میرے بھائیوں، میرے عزیز بھائیوں، کل رات سن سکیں گے آپ؟ میں یہ بات جو پیش کرنے جا رہا ہوں، مجلس سے بہتر اور کون سا پلیٹ فارم ہے ان باتوں کو نقل کرنے کا؟ مجلس میں اگر یہ باتیں نہیں پیش کی جائیں گی تو کہاں پیش کی جائیں گی؟ کیونکہ مجلس اصل میں ایک مدرسہ ہے، مجلس اصل میں ایک کالج ہے، ایک یونیورسٹی ہے۔ اگر ہم مجلس کے ذریعے سے معارف محمد و آل محمد کو نہیں سمجھیں گے تو پھر کہاں سے کہاں بیان کیا جائے گا؟ اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اہل بیت کے غلاموں کا تذکرہ کرو تاکہ اہل بیت کی عظمت سمجھ میں آئے کہ جب غلام ایسے ہیں تو ان کے آقا کیسے ہوں گے۔ آقا اعتمادی درس جب مکمل کر چکے تو انہوں نے کہا، برادران عزیز، ایک افسوسناک خبر ہے جو آپ کو دینے جا رہا ہوں، بہت توجہ کیجیے گا۔ ایک افسوسناک خبر ہے جو آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ کل رات میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، جنازہ ان کا تیار ہے، 4 بجے بعد الظہر قبرستان حضرت معصومہ میں ان کی تدفین ہے۔ اب سنیے جو بات، آپ نے بڑی آسانی سے یہ بات لی ہے، میں سمجھ رہا ہوں۔ ارے ذرا تصور کریں، ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور اسے اپنی ذمہ داری کا اتنا احساس ہے کہ ماں کے جنازے کو چھوڑ کر وہ درس دینے کے لیے آیا ہے۔ معمولی بات ہے؟ کبھی تنہائی میں سوچئے گا میں نے کیا کہا ہے؟ کون ایسا کر سکتا ہے؟ یہاں تو چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ کالج ہو، چاہے یونیورسٹی ہو، چھٹی کے لیے بہانہ تلاش کیا جاتا ہے، اور یہاں آقا اعتمادی کے یہاں بہانہ واقعی ملا ہے، پھر بھی اس کا استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ آقا اعتمادی کہتے ہیں، آیت اللہ اعتمادی کہتے ہیں، لیکن سنیں عزیزو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، سنیں، آقا اعتمادی کہتے ہیں لیکن ایک شرط ہے۔ آپ سے میں گزارش تو کر رہا ہوں کہ جنازے میں شرکت کیجئے، لیکن ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ اگر آپ خالی ہیں اور اس موقع پر کوئی کلاس نہیں ہے، تب ہی آپ کو اجازت ہے کہ میری والدہ کے جنازے میں شرکت کریں۔ لیکن اگر آپ کا کلاس ہے تو شرعاً آپ کو اجازت میری طرف سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ایسے ہوتے ہیں اللہ والے، ایسے ہوتے ہیں اللہ والے کہ جو بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ماں کے جنازے کو چھوڑ کر جو معارف اہل بیت کو بیان کرے وہی سچا علی والا ہے۔ ہم لوگ تو ہوٹلوں میں بیٹھ کر، چائے خانوں میں بیٹھ کر اپنی زندگی کس طریقے سے ایک طرح سے برباد کر رہے ہیں۔ یہ چائے خانوں میں بیٹھنا، یہ پارکوں میں بیٹھنا اور یہ اس طرح کے سے وقت کو برباد کرنا، کبھی کبھی تو میرا بھی خون کھولتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ صرف ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، انہوں نے کھایا پیا سو گئے، پھر اٹھے پھر وہی مشغلہ، جیسے زندگی نہیں ہو گئی ہے، جانوروں کی زندگی ہو گئی۔ تم انسان ہو، تمہارا انداز الگ ہونا چاہیے، تم ایک مقصد کے لیے آئے ہو،
اور بہت بڑا مقصد ہے. تمہیں اللہ نے خلیفۃ اللہ بنایا ہے, تمہیں انسان بنایا ہے, جس سے یہ وہ انسان ہے کہ فرشتوں سے کہا تم اس کا سجدہ کرو, مسجود ملائکہ تمہیں بنایا ہے, تم کو پیدا کر کے خود کہہ رہا ہے میری تعریف کرو, مجھے شاباشی دو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا, میں نے انسان کو پیدا کیا, میں وہ خدا ہوں, مجھے پہچانو میں کیسا خدا ہوں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا. اپنی تعریف کر رہا ہے, اتنا کچھ بنایا, لیکن کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا میری تعریف کرو. تو انسان ہونا, جب انسان ہو تو تمہیں جانور سے الگ ہونا پڑے گا. ایک واقعہ اور سنیے کہ کس طریقے سے ہمارے پاس احساس ذمہ داری ہونا چاہیے, ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا کہ میں نے اسی ٹاپک پہ ایک مجلس اور پڑھی ہے اور نیٹ کے اوپر ہے, جسے سننا ہے وہ سرچ کریں گے میرے نام سے, اور موضوع ڈسپلن ہے, نظم امر ہے, تو انشاءاللہ انہیں وہ مجلس ملے گی. الظاہر AZ عزاداری چینل پر یہ مجلس میری اس کے پہلے والی بھی ہے, اس میں کچھ باتیں بیان کی تھیں اور میں نے سوچا کہ کچھ باتیں اور بیان کی جائیں کیونکہ موضوع اتنا اہم ہے. ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, آیت اللہ سید آیت اللہ محمد حسن نجفی, بہت بزرگ عالم ہیں, صاحب جواہر, ان کی کتاب ہے جواہر. علماء جس کتاب کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں یہ اس کتاب کا مصنف ہے. سنے تھے تو میں بتاؤں کہ ہمیں کیسے زندہ رہنا چاہیے, ہمیں کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے, ہم انسان ہیں تو ہمیں کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے. صاحب جواہر سے سنیے, علامہ محمد حسن نجفی. دیکھیے گا نیٹ پہ بھی ان کی ڈیٹیل آپ کو ملے گی, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. انہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا کہ میں ہر روز اتنی صفحے کی کتاب جس کا نام جواہر ہے اسے لکھوں گا. انہوں نے اللہ سے ایک عہد و پیمان کیا تھا, ایک پیکٹ کیا تھا, میرے پروردگار تجھ سے عہد کر رہا ہوں کہ اپنے زندگی کا صحیح استعمال کروں گا اور ہر روز اتنا میں لکھوں گا. اب جو بات میں کہہ رہا ہوں اسے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا, بہت امپورٹنٹ بات ہے. سطحی نگاہ سے ان باتوں کو آپ پلیز نہیں سنیے گا, بلکہ سطحی نگاہ سے نہیں دیکھیے گا, ڈوب کر سنیے جو بات میں کہہ رہا ہوں. صاحب جواہر کہ جوان بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جن کے جوان بیٹے ہیں نا وہ اس بات کو زیادہ سمجھیں گے. صاحب جواہر کہ جوان بیٹے کا انتقال, باپ کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ اوسان خطا ہو جاتے ہیں, عقل کام نہیں کرتی ہے, ٹھیک سے سلام کا جواب نہیں دے پاتا باپ, بے خود ہو جاتا ہے, وہ کہاں ہے اسے معلوم نہیں ہوتا, بے ہوش ہو جاتا ہے, ہوش میں نہیں ہوتا. اور اگر ہوش کے معنی آپ عقل لیجئے تو عقل بھی کبھی کبھی کام نہیں کرتی. ایسے عالم میں جب کوئی جوان کسی باپ کے نگاہوں کے سامنے دم توڑ دے تو باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. ایسے علماء کو ہمارا لاکھوں سلام ہو. آغا محمد حسن نجفی جیسے علماء جنہیں صاحب جواہر آج بھی کہا جاتا ہے. علماء ان کا نام کم لیتے ہیں, ان کی کتاب سے انہیں زیادہ منسوب کرتے ہیں. صاحب جواہر, صاحب جواہر کہ جملہ سنے عزیزو, جوان بیٹے کی میت رکھی ہوئی ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, میت سامنے رکھی ہوئی ہے, اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان پر اس طریقے سے عمل ہو رہا ہے کہ سامنے
جوان کی میت ہے اور ہاتھ میں قلم اور کاغذ لیے ہوئے معارف اہل بیت کو کاغذ کے حوالے کیا جا رہا ہے، پیغام اہل بیت کو قرطاس کے حوالے کیا جا رہا ہے، قلم کاغذ کے اوپر چل رہا ہے، اور نون والقلم وما یسترون کی آیت جو ہے اس کے مصداق گویا صاحب جواہر یہ اعلان کر رہے ہیں، مجھے پہچانو، زندگی کسے کہتے ہیں، انسانیت کسے کہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں تو یہ ہیں صاحب جواہر۔ واقعات تو علماء کے اور شخصیتوں کے بہت ہیں۔ میں نے اس کے پہلے جو مجلس پڑھی تھی اس میں امام خمینی کے بارے میں بتایا تھا۔ خمینی بننے کے لیے صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس جملے کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آغا ہاشمی رفسنجانی نے کہا تھا 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تقوی الہی اور دوسری چیز نظم امر اور ڈسپلن ہے۔ امام خمینی اس لیے بنے کہ ان کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود تھیں، تقوی الہی بھی اور نظم امر بھی۔ تو آپ نے دیکھا ایک باپ کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ جوان بیٹے کی میت ہے، آنکھوں میں آنسو بھی ہے، دل شکستہ ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، لیکن یہ کیا کہ باپ بیٹا مر گیا ہے تو ہم خدمت اہل بیت میں کمی کر دیں؟ نہیں، میں صاحب جواہر بیٹے کے انتقال کے بعد بھی اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھتا ہوں، اور بیٹے کی میت کے سامنے حدیث معصومین لکھ کر دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو تھوڑی سی مختصر سی عمر ملی ہے ہم اسے کیسے استعمال کریں۔ عزیزو، جوان بیٹے کا تذکرہ ہے، جوان کی میت رکھی ہوئی ہے، باپ احادیث معصومین و پیغامات اور ان کے ارشادات و فرامین کو قلم بند کر رہا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے۔ باپ کی نگاہ میں ایک بیٹے کی اہمیت کیا ہوتی ہے یہ تو کوئی حسین سے پوچھے۔ امام حسین نے علی اکبر کو رخصت کر دیا تھا، علی اکبر کو رخصت کر دیا تھا۔ علی اکبر میدان کی طرف چلے، گھوڑے کو آگے بڑھایا، تیزی سے مقتل کی طرف جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ علی اکبر کو یہ احساس ہوا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے اور وہ زمین پر گر گیا ہے۔ اب جو جوان نے مڑ کر دیکھا تو کوئی اور نہیں، اکبر کا بوڑھا باپ ہے جو زمین کربلا پر گرا ہوا ہے۔ علی اکبر گھوڑے سے اتر گئے، آواز دی، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا بابا، پھر آپ کیسے کیوں میرے پیچھے چلے آئے؟ تو ایک ہی جملہ حسین نے کہا تھا، بیٹا تمہیں کیا معلوم کہ باپ کے دل میں جوان بیٹے کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب علی اکبر نے ایک مرتبہ اپنے بابا سے خدا حافظی کی اور حسین نے ایک جملہ کہا جو آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ عزادارو جملہ سنیں گے عزادارو، حسین نے ایک جملہ کہا، اے میرے لال مقتل میں جا رہے ہو تو جاؤ، جام شہادت تو تمہیں پینا ہی ہے، لیکن جب تک ہمارا اور تمہارا سامنا رہے مڑ کر اپنے بوڑھے باپ کو دیکھتے رہنا۔ اللہ اکبر، مڑ کر اپنے بوڑھے باپ کو دیکھتے رہنا، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو، یہ مجلس ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے، لہذا میں چاہتا یہ ہوں کہ کچھ تذکرہ جو ہے علی اکبر کی دادی کا کر دیا جائے، حسین کی ماں کا تذکرہ کر دیا جائے۔ ہاں عزادارو، جناب سیدہ کے لیے علماء نے ایک عجیب بات کہی کہ جتنے بھی مرثیے اب تک کائنات میں پڑھے گئے ہیں، اگر تمام مرثیوں کے کرب کو اور درد کو 2 مصرعے میں جمع کیا جائے تو وہ شعر ہوگا
کہ جسے جناب سیدہ نے اپنے بابا کی وفات کے بعد، اپنے بابا کے جانے کے بعد پڑھا تھا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے بابا جان آپ چلے گئے، اے بابا جان آپ چلے گئے، لیکن آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دن پر پڑتی تو یہ رات میں تبدیل ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ میں ایک جملہ کہوں عزیزو، آپ کے رونے کے لیے کافی ہے۔ اگر یہ جملہ آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ کا دل ٹوٹ جائے تو یقیناً آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ اور وہ جملہ وہ کیا ہے عزیزو؟ آپ ایک 18 سال کی خاتون کو سامنے رکھیے اور اس کے بعد یہ جملہ سنیے، اتنی مصیبتیں فاطمہ زہرا پہ ڈھائی گئیں، اتنی مصیبتیں نازل کی گئیں کہ 18 سال کی سیدہ عصا لے کر چلنے پر مجبور ہو گئیں۔ اللہ اکبر، عصا لے کر چلنے پر مجبور ہو گئیں۔ ہاں عزادارو، جناب فاطمہ زہرا نے اپنے دکھ درد کو اس جملے سے تو بیان کیا، لیکن کبھی علی سے نہیں بتایا کہ یا علی، جب میرے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا تھا تو میرے پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ یہ راز تو اس وقت کھلا جب رات کی تاریکی میں علی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے۔ غسل دیتے دیتے علی کے رونے کی آواز بلند ہوئی، سلمان تڑپ گئے۔ گھر کے باہر سلمان کھڑے ہوئے تھے، سلمان تڑپ گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی علی کو اس طرح سے چیخ کر روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب مولا کائنات غسل دے چکے، ایک مرتبہ غسل دے کر باہر آئے تو پوچھا، یا علی، اے مولا یہ تو بتائیے وہ کون سی مصیبت آن پڑی تھی؟ سیدہ دنیا سے رخصت ہوئیں، خبر شہادت آپ کو ملی، آپ نے گریہ ضرور کیا لیکن اس طریقے سے چیخ کر گریہ نہیں کیا۔ وہ کون سا ایسا موقع آ گیا تھا؟ وہ کون سی ایسی مصیبت نازل ہو گئی تھی؟ کہا سلمان نہ پوچھو، جب میں غسل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، لیکن یہ اتنی صابرہ تھی کہ اس نے مجھے خبر بھی نہ دی کہ علی کیسے برداشت کرے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمر۔ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ کرونا جو بیماری ہے، ایک وبا ہے جو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، پروردگار ہم سب کو اس سے نجات عنایت فرما۔ جس مرحومہ کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، مرحومہ و مغفورہ سیدہ عطیہ خاتون کو جنت عالیہ فردوس میں جگہ عنایت تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔